آج بھی ہم آپ کو مختلف فرشتوں کے بارے میں معلومات دیں گے۔ فرشتوں کی بحث سے متعلق ایک واقعہ سنیے۔ ایک کہنے لگا ہم اس کو جنت میں لے کر جائیں گے، اور دوسرا کہہ رہا تھا ہم اسے جہنم میں لے کر جائیں گے۔ کیا وہی فرمائی کہ میں نے تیرے اندر 70,000 فرشتوں کی طاقت رکھی ہے۔ عرش معلی اتنا نورانی ہے کہ فرشتے بھی اس کی تاب نہیں لا سکتے، جن میں ہر ایک کے 70,000 پر ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آسمان میں اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جس کے 1,00,000 سر ہیں۔ کتنا بڑا فرشتہ ہوگا! اور ہر سر میں 1,00,000 منہ ہیں، اور ہر منہ میں 1,00,000 زبانیں ہیں۔ اب جس فرشتے کے بارے میں بتا رہا ہوں اس کا تعلق قبر سے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، دا ہڈن ورلڈ پارٹ 2 کے بہت ہی امیزنگ اور انفارمیٹیو ویب سیریز میں ایک مرتبہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج بھی ہم آپ کو مختلف اور دلچسپ فرشتوں کے بارے میں معلومات دیں گے، لیکن آئیے اس سے پہلے فرشتوں کی بحث سے متعلق ایک واقعہ سنیے۔ ہاں، یہ بحث کیسی تھی؟ جن کی بحث کو ختم کرنے، دو فرشتوں کی بحث کو ختم کرنے کے لیے اللہ پاک نے تیسرے فرشتے کو بھیجا۔ چنانچہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے، 99۔ جب اس نے اس وقت کے سب سے بڑے عالم کے بارے میں معلومات حاصل کی تو اسے ایک راہب کے بارے میں بتایا گیا۔ وہ اس راہب کے پاس پہنچ گیا، وہ قاتل، اور اس نے جا کر کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ کی اب بھی کوئی صورت ہے؟ تو راہب نے اس سے کہا نہیں۔ تو اس نے اسے بھی قتل کر کے اپنی سینچری کمپلیٹ کی، یعنی 100 افراد کا قتل کر دیا اس نے۔ پھر اس نے دوبارہ ایک بڑے عالم کی تلاش کر کے اس سے معلومات حاصل کی۔ اس نے کہا میرے لیے توبہ کی کوئی صورت ہے؟ جواباً اس عالم نے کہا ہاں، اللہ اور توبہ کے درمیان کیا چیز رکاوٹ بن سکتی ہے؟ فلاں علاقے کی طرف تم چلے جاؤ، اور وہاں کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر اللہ پاک کی عبادت کرو، مگر یاد رکھو دوبارہ اپنے علاقے کی طرف واپس نہ آنا، کیونکہ یہ برائی کی سرزمین ہے۔ خیر، وہ اس علاقے کی طرف چل دیا۔ جب وہ آدھے راستے میں پہنچا تو تقدیر الہی سے اسے موت آ گئی۔ اب رحمت اور عذاب کے فرشتے آ گئے، دونوں وہاں آن پہنچے، اس کے بارے میں آپس میں بحث کرنے لگے۔ اسی بحث کا ذکر میں آج آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے یہ توبہ کے دلی ارادے سے اللہ کی طرف آیا تھا، اور عذاب کے فرشتے کہنے لگے اس نے زندگی میں کبھی کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ ایک کہنے لگا ہم اس کو جنت میں لے کر جائیں گے، اور دوسرا کہہ رہا تھا ہم اسے جہنم میں لے کر جائیں گے۔ پھر ان کے پاس ایک فرشتہ انسانی صورت میں آ گیا، اسے اللہ نے بھیجا، اور انہوں نے اسے ثالث مقرر کر لیا۔ دونوں فرشتوں نے وہ جو انسانی صورت میں فرشتہ آیا اس کو ثالث مقرر کر دیا۔ اس فرشتے نے ان دونوں سے کہا کہ تم دونوں زمین کو میجر کر لو، یہ جس زمین کے قریب ہوگا نا اس کا یہ حقدار ہے، یعنی اگر نیکوں کے قریب ہے، یعنی نیکوں کی بستی کے قریب ہے تو جنت والے اسے لے جائیں گے، جنت والے فرشتے۔ اور یہ جہاں سے نکلا تھا اپنی سرزمین سے، اگر یہ اس کے قریب ہوا تو جہنم والے فرشتے اسے لے جائیں گے۔ خیر، جب زمین میجرمنٹ کی گئی زمین کی تو وہ اس زمین کے قریب تھا جس کے ارادے سے وہ اپنے شہر سے نکلا تھا، لہٰذا رحمت کے فرشتے اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ اللہ اکبر! کیسی اس کی توبہ قبول ہوئی! اور اس واقعے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ پاک کی رحمت ہے نا بہت بڑی ہے، کبھی اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر سچے دل سے توبہ کی جائے نا تو اللہ پاک ضرور توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ ڈیئر ویورز، اب آتے ہیں ہم اپنے اصل ٹاپک کی طرف۔ آج میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے ایک انتہائی عظیم الشان فرشتے کے بارے میں بتاؤں گا جس کو رب کریم نے بے شمار قوت اور طاقت عطا فرمائی ہے۔ اس کی قوت اور طاقت کا اندازہ اس روایت سے لگایا جا سکتا ہے جو میں بیان کرنے لگا ہوں۔ امام شعبی کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرش خداوندی سرخ یاقوت کا ہے، اور فرشتوں میں سے ایک فرشتے نے جب اس کو دیکھا تو اس کی نظر میں اس کی بڑی عظمت ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف وحی فرمائی، جس نے عرش کو دیکھا تھا۔ کیا وحی فرمائی؟ کہ میں نے تیرے اندر
70,000 فرشتوں کی طاقت رکھی ہے، جن میں ہر ایک کے 70,000 پر ہیں۔ اب اس عظیم قوت کے ساتھ میرے عرش کی طرف پرواز کر۔ تو یہ فرشتہ اپنی پوری قوت اور پروں کے ساتھ اڑتا رہا، جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ اڑا۔ جب وہ رکا، اس نے دیکھا کہ وہ تو اتنا اڑنے کے بعد بھی اپنے ہی مقام پر موجود ہے۔ یعنی اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عرش کی وسعت کتنی ہے۔ ایک اور روایت میں بھی جو تفسیر قرطبی میں ہے کہ اس فرشتے کی عاجز آنے پر اللہ تعالیٰ نے مزید یعنی ایکسٹرا 70,000 پر اس پہ اور لگائے، اتنی قوت اور زیادہ عطا فرمائی، اور پھر اللہ نے حکم دیا اب پرواز کر۔ پھر اس نے پرواز شروع کی، تب بھی وہ تھک کر پہنچ نہ سکا اور اس نے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اقرار کیا۔ تو یہاں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی عرش کی کتنی وسعت ہے، کتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے، اور قیامت میں کچھ لوگ ہوں گے جو اس عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اللہ ان میں سے ہمیں بھی کر دے، آمین۔ حضرت میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں ان میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ نور کی شعاؤں کی وجہ سے اپنے سے اوپر دیکھ سکیں، یعنی عرش معلی اتنا نورانی ہے کہ فرشتے بھی اس کی تاب نہیں لا سکتے۔ لیکن قربان جائیے مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ علیہ السلام صرف عرش پر ہی نہیں بلکہ عرش سے اوپر تشریف لے گئے۔ جی ہاں، یہ وہی عرش ہے جس کی حدود میں اگر جبریل امین بھی اڑیں تو ان کے پر بھی جل جائیں، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے عروج کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ کسی نے کہا نا، سر لا مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فرشتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے۔ کون سی بات؟ وہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ آسمان میں اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جس کی 1,00,000 سر ہیں۔ کتنا بڑا فرشتہ ہوگا، اور ہر سر میں 1,00,000 منہ ہیں، اور ہر منہ میں 1,00,000 زبانیں ہیں، اور ہر زبان سے ایک الگ لغت میں اللہ تعالیٰ کی وہ تسبیح بیان کرتا ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں اس فرشتے نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کیا تو نے کوئی ایسی مخلوق بھی پیدا فرمائی ہے جو مجھ سے زیادہ تیری تسبیح کرتی ہو؟ وہ فرشتہ پوچھنے لگا اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہاں، زمین میں میرا ایک بندہ ہے جو تسبیح کہنے کے لحاظ سے تم سے آگے ہے۔ تو فرشتے نے درخواست کی اے میرے پروردگار تو مجھے اجازت عنایت فرما کہ میں اس کے پاس حاضری دوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اجازت ہے۔ تو وہ فرشتہ اس بندے کے پاس پہنچ گیا اور اس کی تسبیح کو دیکھنے لگا۔ تو وہ بندہ کہہ رہا تھا میں اتنی تعداد میں سبحان اللہ کہتا ہوں جتنی مقدار میں اللہ تعالیٰ کے تسبیح کہنے والوں نے تسبیح کہی، ازل سے ابد تک، دگنا در دگنا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، قیامت تک۔ اور پھر کہا الحمدللہ پڑھتا ہوں میں جتنی مقدار میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور تعریف کرنے والوں نے اس کو پڑھا ہے، شروع سے اسی طرح ہمیشہ تک دگنا در دگنا لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں، اتنی تعداد میں جتنا اس کی تحلیل کہنے والوں نے، یعنی لا الہ الا اللہ کہنے والوں نے شروع سے ہمیشہ تک کہا ہے۔ اس طرح قیامت تک اللہ اکبر اتنی تعداد میں ادا کرتا ہوں جتنی مقدار میں اس کی بڑائی بیان کرنے والوں نے اس کی بڑائی بیان کی ہے، شروع سے ہمیشہ تک اسی طرح دگنا در دگنا قیامت تک لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہوں، اتنی مقدار میں جتنی اس کی بزرگی بیان کرنے والوں نے اس کی بزرگی بیان کی ہے، شروع سے ہمیشہ تک، یعنی دگنا در دگنا قیامت تک۔ اللہ اکبر! غور کیجئے کہ وہ فرشتہ جس کے اتنے سر ہیں، اتنی زبانیں ہیں،
پھر اس نے اس شخص کے پاس آیا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہا تھا، جس کا ذکر اللہ نے خود فرمایا۔ ان تمام فرشتوں کے واقعات سے، ان کی تسبیحات سے ہمیں سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ ہم بھی زیادہ سے زیادہ اللہ جل مجدہ کی تسبیح کریں، اس کا نام لیں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 7ویں آسمان پر ایک مقام ہے جس کا نام حضیرۃ القدس ہے۔ اس میں بہت سے فرشتے ہیں جن کو روحانیون کہا جاتا ہے۔ جب شب قدر آتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ سے دنیا کی طرف اترنے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ جب ان کو اجازت دی جاتی ہے تو یہ جس بھی کسی ایسی مسجد سے گزرتے ہیں جس میں نماز پڑھی جا رہی ہو، یا راستے میں یہ جن کا بھی استقبال کرتے ہیں، ان دونوں کے لیے دعائے خیر فرماتے ہیں۔ تو ان مسجد والوں اور راستے میں ملنے والوں کو ان فرشتوں کی طرف سے برکت عطا کی جاتی ہے۔ اور ان فرشتوں کا جو نام میں نے لیا روحانیون، اس کو 2 طریقے سے پڑھا جاتا ہے، اور دونوں طریقوں سے اس کے معنی مختلف ہیں۔ اگر اسے روحانیون یعنی راہ پر پیش کے ساتھ پڑھیں، جیسے میں نے ابھی پڑھا، اس سے مراد صرف روحیں ہیں، اور جس کے ساتھ نہ آگ ہے، نہ پانی، نہ مٹی۔ اور اگر اسے روحانیون یعنی زبر کے ساتھ پڑھا جائے تو پھر معنی یہ ہوں گے کہ وہ ایسے فرشتے ہیں جو عمارات اور سائبانوں میں محصور نہیں، بلکہ وہ کشادہ جگہوں اور وسیع زمینوں میں رہتے ہیں۔ یہ بھی ایک معلومات تھی جو ویورز آپ کو پیش کی گئی۔ حضرت سدے، یہ جلیل القدر مفسر ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ سجل وہ فرشتہ ہے جو اعمال ناموں پر مقرر ہے۔ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا نامہ اعمال سجل علیہ السلام کے سپرد کر دیا جاتا ہے، جو اسے لپیٹتا ہے اور قیامت تک کے لیے داخل دفتر کر دیتا ہے۔ سجل کے بارے میں روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ ایک فرشتے کا نام ہے جو 3 آسمان پر ہے، اور تمام بندوں کے اعمال انہی کے ہاں جمع ہوتے ہیں۔ یعنی تمام ملائکہ کرامن کاتبین بندوں کے اعمال لکھ کر اسی فرشتے کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور کرامن کاتبین کی حاضری اسی فرشتے کے یہاں جمعرات اور پیر کے دن ہوتی ہے۔ اور ہاں، ہاروت اور ماروت اسی سجل فرشتے کے ایوان یعنی مددگاروں میں سے ہیں۔ یہ تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے جو میں نے ابھی آپ کو بیان کیا۔ تو ویورز، میں آپ کو مختلف فرشتوں کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ میں نے ایک فرشتے کے بارے میں بتایا تھا جو روحوں کا خازن ہے، پھر نامہ اعمال جس کے پاس جمع ہوتے ہیں اس فرشتے کے بارے میں بتایا۔ اب جس فرشتے کے بارے میں بتا رہا ہوں اس کا تعلق قبر سے ہے۔ جی ہاں، جب مردے کو دفنایا جاتا ہے تو یہ لوگوں کو فوراً گھروں پر جانے کے لیے مجبور کرتا ہے۔ چنانچہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جو قبروں سے متعلق ہے۔ جب میت کو دفن کیا جاتا ہے، اس پر مٹی برابر کر دی جاتی ہے اور لوگ واپس چلے جانے کے لیے مڑتے ہیں، تو یہ فرشتہ اس قبر کی مٹی سے ایک مشت اٹھا کر ان جانے والوں کے اوپر پھینکتا ہے اور کہتا ہے اپنی دنیا کی طرف لوٹ جاؤ اور اپنے مردوں کو بھول جاؤ۔ دیکھیں، اس میں بھی حکمت پوشیدہ ہے۔ اگر مردوں کو ہی بندے یاد رکھیں تو دنیا کی تو لذت ختم ہو جائے گی ان کی۔ ہم دیکھتے بھی ہیں کہ مرنے کے بعد لوگ میت کو بھول جاتے ہیں اور اپنے کام میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو ویورز، طرح طرح کے ملائکہ ہیں اور ان کی ڈیوٹیز بھی ہیں جس کا ذکر ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں کیا۔ جی ہاں، اور بعض ملائکہ ایسے بھی ہیں جو اللہ والوں کی زبان پر بولتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ والوں کی زبان پر بولتے ہیں۔ ان میں اس فرشتے کا نام کیا ہے جانتے ہیں؟ اس کا نام ہے سکینت علیہ السلام۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب نیکوکاروں کا ذکر کیا جائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کیا جائے۔ فرماتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس بات کو بعید نہیں سمجھتے تھے کہ حضرت سکینت علیہ السلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر بولتے ہیں۔ یعنی اس سے اندازہ لگائیے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال اور ان کا کلام کیسا ہوتا تھا۔ سبحان اللہ۔
حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات میں نے سورہ کہف پڑھی تو کوئی چیز آئی تھی جس نے میرا منہ ڈھانپ لیا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ سکینہ علیہ السلام تھے جو قرآن پاک سننے کے لیے آئے تھے. معلوم ہوا کہ فرشتے قرآن پاک سنتے ہیں، قرآن پاک پڑھ نہیں سکتے، سنتے ہیں یہ. اور جب قرآن پاک کوئی پڑھتا ہے نا تو وہ اس کے منہ پر اپنا منہ رکھ دیتا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کئی احادیث مبارکہ میں ارشاد ہوا ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو فرشتے اس کے منہ پر اپنا منہ رکھتا ہے. جو یہ پڑھتا ہے اس کے منہ سے نکل کر فرشتے کے منہ میں جاتا ہے. اس وقت اگر کھانے کی کوئی چیز اس کے دانتوں میں ہوتی ہے تو فرشتوں کو اس سے ایسی سخت ایذا ہوتی ہے کہ اور کسی چیز سے نہیں ہوتی. تو معلوم ہوا کہ جب ہم قرآن پڑھیں تو اپنے دانتوں کو صاف رکھیں. ایک اور روایت سنیے، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے. فرمایا کہ دونوں فرشتوں پر اس سے زیادہ کوئی چیز گرا نہیں کہ وہ اپنے ساتھی کو نماز پڑھتا دیکھیں اور اس کے دانتوں میں کھانے کے ریزے پھنسے ہوں. اللہ اکبر. تو ویورز اس طرح ہمیں چاہیے کہ اپنے منہ وغیرہ کو مسواک وغیرہ سے صاف کر کے ہو سکے تو خوش الہانی کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو بھی سکون اور خوشی حاصل ہوگی، جس کی مزید برکتیں ہم سب کو ملیں گی انشاءاللہ الرحمن. تو سوشل میڈیا کے ویورز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے ایپیسوڈ کے اینڈ میں فرشتوں کے حوالے سے غلط عقائد اور غلط نظریات اور غلط کہے جانے والے جملوں کے بارے میں بھی بتاتے ہیں. چنانچہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ اپنی مایہ ناز کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، اس کتاب میں فرماتے ہیں کہ کسی بھی فرشتے کو عیب لگانا یا اس کی توہین کرنا یہ دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ فرشتوں کی گستاخی سے محفوظ فرمائے اور اللہ کریم ہر قسم کے کفر سے ہماری حفاظت فرمائے. نئے ایپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.